السلام علیکم۔ 19ویں صدی میں چائنا کا ایک عظیم ادیب لون شون گزرا ہے۔ یہ 1902 میں طب کی تعلیم کے حصول کے لیے جاپان گیا تھا۔ ایک دن کالج میں پروجیکٹر کے اوپر مختلف تصویریں دکھائی دے رہی تھیں، تو اس میں ایک تصویر آیا جس میں ایک چینی شخص ہے اور جاپانی سپاہی ان کا سر قلم کر رہے ہیں، اور باقی چائنا کے جو لوگ ہیں وہ ان کا شہر کے اندر ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لون شون نے جب اس تصویر کو دیکھا تو اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ کسی بھی ملک کی روشن مستقبل جو ہے وہ صحت مند جسم کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ سیاسی شعور کے اندر ہے۔ جس قوم کے اندر سیاسی شعور ہوگا تو وہ اپنی روشن مستقبل کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ تو اسی دوران انہوں نے طب کی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اور قلم کے ذریعے سیاسی شعور اجاگر کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ تو آج کے حالات کو بھی اگر ہم دیکھیں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اکیلا ایک شخص عمران خان، دوسری طرف پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں، پاکستان کی انتظامیہ، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، ان سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ عمران خان کو ناکام کرائیں، کیونکہ وہ اس ملک کے اندر اپنی مرضی کی حکومت جو 75 سال سے چلا رہے ہیں وہ اسی طرح کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور وہ اپنی جو ان کی جو ایک سوچ ہے اس کے اندر جو سوچ پایا جاتا ہے کہ بس موروثیت کا، وہ یہ لوگ اسی سوچ کے مالک ہیں کہ پاکستانی عوام ہمارا جو ہے اسی طرح غلام رہیں گے اور بس ہم ان کے اوپر حکومت کرتے رہیں گے۔ تو اسی چیز کو وہ آج کل یہ بے یقینی کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جی نواز شریف کی بات ہو گئی ہے، وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا، کیونکہ نواز شریف کی بات کسی اور سے ہو گئی۔ تو آپ سب کو چاہیے کہ 8 فروری کو نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ اگر پاکستان کے اندر ٹرن آؤٹ ووٹروں کا 80% رہا، یہ تو داندلی کی بات کرتے ہیں، اگر یہ داندلا بھی کرے نا تو پھر بھی یہ آپ لوگوں کو نہیں ہرا سکتا۔ تو آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ 8 فروری کو نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ والسلام۔